الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز سامعین گرامی قدر، انسان کو اللہ پاک نے اس کائنات میں پیدا فرمایا ہے، اور پیدا فرمانے کے ساتھ ہی یہ بتلا دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اب عبادت، اسلام کی بہت ساری عبادات ہیں، اور عبادات کی خاص صورتیں اصل مقصود نہیں ہوتی، بلکہ اس عبادت میں انسان کے دل کا اخلاص اور اس عبادت کے کرنے کے بارے میں جو حکم ملا ہے وہ اطاعت مقصود ہوتی ہے۔ اب عبادت چاہے نماز کی صورت میں ہو، چاہے روزے کی صورت میں ہو، زکوٰۃ، حج، جہاد، تعلقات، حقوق العباد، حقوق اللہ، اور اسی طرح قربانی کا جو عمل ہے یہ بھی ایک عبادت ہے۔ جس صورت میں بھی عبادت کا لفظ ہمیں ملتا ہے اور عبادت ہم اسے کہتے ہیں، تو اس عبادت میں اس کی ظاہری صورت مقصود نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر آپ یوں سمجھیں کہ نماز ایک عبادت ہے اور ایک عظیم عبادت ہے، اور اس میں ظاہری صورت کیا ہے کہ انسان کھڑا ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، جتنی بھی ساری حالتیں ہیں، جتنے رکن ہیں، ارکان ہیں، یہ ظاہری صورتیں ہیں۔ اب انسان اگر کھڑا ہے قیام کی حالت میں، لیکن اس کے دل میں اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اور الہیت کا مادہ نہیں ہے، تو اس کا کھڑا ہونا ایک کھڑا ہونا ہی ہے۔ رکوع میں اس کا مقصد نہیں ہے اللہ کی رضا، یعنی نماز کا مقصد اسے معلوم نہیں ہے، نماز کی حقیقت معلوم نہیں ہے، تو اس عمل کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح روزہ ہے، روزے کی ظاہری صورت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھوکا رہنا، پیاسا رہنا ایک ظاہری صورت ہے، لیکن انسان کے دل میں اگر اخلاص اور نیت اس کی ٹھیک نہیں ہے تو اس عمل کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس طرح جتنے اعمال ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ظاہری صورت مقصود نہیں ہوتی، اس عمل کی جو صورت مقصود ہوتی ہے وہ اخلاص اور اطاعت ہے، اس کا نام ہے۔ اور اخلاص کہا جاتا ہے اللہ کی رضا، خالصتاً اللہ کی رضا، اور اطاعت تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ فرمایا کہ انسان کی اگر نیت میں اخلاص اور انسان کی نیت اگر ٹھیک ہے تو اس عمل کے کرنے پہ اسے مزہ بھی آتا ہے اور اس عمل میں اس کو ثواب بھی ملتا ہے۔ اگر ایک انسان اپنا مکان بناتا ہے اور اس مکان میں ایک روشن دان اس نے چھوڑ دیا، اور اس کی نیت یہ ہے کہ اس روشن دان سے مجھے ہوا ملے گی، تو ظاہری طور پر اس نے کام تو اچھا کیا ہے، لیکن روحانیت کی روح سے اگر دیکھا جائے تو اس کام میں تھوڑی سی کمی ہے، یعنی اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ اگر اس نے جب مکان بنایا اور اس کی نیت یہ تھی کہ یہ روشن دان میں نے بنایا ہے، اس میں سے اللہ کا جو حکم ہے، اللہ کی جو آواز ہے، اذان کی آواز آئے گی، اور ساتھ اس روشن دان میں ہوا آئے گی، تو اس میں اس کی نیت میں یہ فرق آ گیا۔ مثال اگر اس نے یہ نیت کر لی کہ اس میں اللہ کا حکم میرے کانوں میں پڑے گا اور ساتھ ہوا بھی آئے گی، تو اس کو اس روشن دان بنانے پر بھی ثواب ملے گا، کیوں؟ اس کی نیت میں اخلاص ہے۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ ہر شے کی کچھ حدود ہوتی ہیں، اور اسلام کی بھی حدود ہیں، اور تقوی یہ بھی اسلام کی ایک حد ہے،
اور ہر عمل کی بنیاد تقوی ہے۔ فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب نیت انسان کے دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر دل میں تقوی نہیں ہوگا، دل میں اخلاص نہیں ہوگا، تو وہ عمل نہیں رہے گا۔ عامل ہو جائیں گے ہم، لیکن عمل نہیں ہوگا، اس میں ریاکاری پیدا ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیے گا کہ ریاکاری والا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخصوں سے جہنم کا افتتاح ہوگا، اور ان میں پہلا شخص ایک عالم ہے جس نے علم تو سیکھا لیکن اس کے اندر اخلاص نہیں تھا، اس کے اندر تقوی نہیں تھا، اس نے دکھلاوے کے طور پر اس عمل کو کیا، ریاکاری کے طور پہ کیا، تو اللہ پاک کے رسول نے فرمایا کہ اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے۔ شہید جس نے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کیا، اللہ کے راستے میں لڑا، لیکن اس کی نیت میں اخلاص نہیں تھا، فرمایا کہ اس کے لڑنا تو ظاہری طور پر ٹھیک ہے، لیکن روحانیت طور پر دیکھا جائے اس کی نیت میں ریاکاری کہ لوگ مجھے مجاہد کہیں، تو اس کا لڑنا شریعت کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، اس سے بھی جہنم کا افتتاح ہوگا۔ سخی جس نے اپنا مال خرچ کیا اللہ کے راستے میں اور اپنا مال خرچ کرتا رہا، اور اس کی دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا، اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ لوگ مجھے سخی کہیں، ریاکاری پیدا ہو گئی، فرمایا اس مال خرچ کرنے پر اس کو ثواب نہیں ملے گا، اس سے بھی جہنم کا افتتاح ہوگا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہماری نیت ٹھیک ہوگی تو عمل کے اوپر ہمیں ثواب بھی ملے گا، اور ہمیں اس عمل کے کرنے میں مزہ بھی آئے گا۔ اور قربانی کے ایام چونکہ آپ کے علم میں ہے، اور آج ہی سے 10 ذو الحجہ کا دن شروع ہو چکا ہے، اور 10 ذو الحجہ کے دن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے کو سب سے زیادہ محبوب ترین عمل جو ہے وہ قربانی کا جانور، اس کے گلے پر چھری چلانا ہے، یعنی جانور کا خون بہانا ہے۔ فرمایا کہ یہ جانور کل قیامت کے دن اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ آئے گا، اور اس شخص کے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا۔ اور قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ پاک انسان کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، اس میں اللہ پاک نے کیا فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ اللہ کو قربانی کا گوشت ہرگز نہیں پہنچتا اور نہ ہی اس کا خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کو اگر پہنچتا ہے تو صرف آپ کے دلوں کے اندر تقوی ہے، وہ پہنچتا ہے۔ ہم نے جانور لیا، خوب فربا جانور اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے، اور میری نیت میں اخلاص نہیں ہے، میری نیت میں اخلاص نہیں ہے، میری نیت یہ ہے کہ اس کا مجھے گوشت زیادہ ملے گا، قربانی کا موسم ہے، گوشت زیادہ سے زیادہ گوشت ہوگا اور ہم اس گوشت کا فائدہ اٹھائیں گے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں، گوشت کی نیت نہیں کرنی۔ اور جس شخص کی نیت یہ ہو کہ گوشت ملے گا، اس کی قربانی بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کو جو چیز پہنچتی وہ انسانوں کے دلوں کا تقوی، انسانوں کے دلوں کی درستگی، انسانوں کے دلوں کے کیفیت اور حالت پہنچتی ہے کہ انسان کے دل میں کس طرح کا اخلاص اور محبت ہے۔ اگر انسان کے دل میں اخلاص اور محبت نہیں، اس کا دل اخلاص سے، محبت سے خالی ہے، تو یاد رکھیے گا تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے جب آپ قربانی کے جانور کے گلے پر چھری چلائیں تو آپ کے دل میں یہ خیال ہو، آپ کا ارادہ یہ ہو، آپ کی نیت یہ ہو کہ اس میں اللہ کی رضا مقصود ہو، اور اخلاص نام ہی اللہ کی رضا کا ہے۔ جتنے بھی عمل آپ کرتے ہیں، اگر اس میں اللہ کی رضا ہے تو سمجھو وہ عمل اللہ کے ہاں بہت ہی قبولیت کا درجہ پاتا ہے۔ اگر اس عمل میں اخلاص نہیں ہے
اور اس عمل میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، تو وہ عمل ایک عمل ہی رہتا ہے، اس عمل کا فائدہ انسان کو نہیں ہوتا۔ قربانی ایک عظیم عبادت ہے، لیکن جب اس عبادت میں ریاکاری آئے گی، اس عبادت میں اگر آپ کا مقصد گوشت ہے تو یاد رکھیے گا وہ قربانی تو عبادت عظیم ہے، لیکن اس قربانی کے کرنے میں آپ کو فائدہ نہیں ملے گا، بلکہ مقصد اصلی اس پر اللہ کا نام لینا ہے اور حکم ربی سمجھ کر اس میں آپ نے اس حکم کی تعمیل کرنی ہے اور اس کے اندر اخلاص کا مادہ پیدا کرنا ہے۔ اس لیے نے جو قربانی کا جانور ذبح کیا ہے اس میں اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے، اس میں اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے، اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا طریقہ موجود ہونا چاہیے۔ آپ قربانی کے جانور کو کس طرح آپ لٹائیں گے، اس کا رخ قبلے کی طرف کریں گے یا قبلے کی کسی اور جانب کریں گے، یہ طریقہ آپ نے پوچھنا پڑے گا، آپ نے علماء اکرام سے رابطہ کرنا پڑے گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اس عمل کو کیسے کیا ہے، صحابہ اکرام نے اس عمل کو کیسے کیا ہے، پھر اس کا طریقہ بھی آنا چاہیے، جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ ادب کے ساتھ، جانور کو کس طرح ذبح کرنا چاہیے۔ اب ایک جانور آپ لے آئے ہیں، آپ اس جانور کو آپ ذبح کر رہے ہیں، لیکن سامنے ایک دوسرا جانور کھڑا ہے، یہ ادب کے خلاف ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آپ جانور کے گلے پر جو چھری چلا رہے ہیں اس چھری کا تیز ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس سے جانور کو تکلیف نہ ہو، ہمیں شریعت نے یہ بتلایا ہے۔ پھر جب اس جانور کا خون نکل جائے اور اس کا جب جسم سے روح ختم ہو جائے، اس کا جسم کے اندر سے سانس ختم ہو جائے، تو آپ نے تب جا کر اس کے اوپر کیا کرنا ہے، اس کا چمڑا اتارنا ہے، پھر طریقے اور سلیقے کے ساتھ اس کے گوشت کی تقسیم کرنی ہے۔ اگر ایک قربانی کے اندر 7 افراد ہیں اور 7 افراد میں سے 7ویں آدمی کا حصہ تمام افراد سے اگر کم ہے تو سب کی قربانی نہیں ہوگی، اس میں سب کا حصہ برابر ہونا چاہیے۔ پھر اس گوشت جو آپ بنا رہے ہیں، جو حصے آپ بنا رہے ہیں، اس میں برابری ہونی چاہیے، اس میں بہترین طریقہ جو آج کل ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ترازو کے ساتھ اس کو تولا جائے، ہر حصے کو برابر کیا جائے۔ کلیجی ہے تو اس کو بھی کیا آپ نے تقسیم کرنی ہے، تو طریقے اور سلیقے اور برابری کے ساتھ اس کو تقسیم کرنا ہے۔ چند باتیں جو آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ان کو اپنی نظر میں دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، پھر یاد دیکھیں کہ آپ کی قربانی میں جو آپ نے پیسہ لگائے وہ کس طریقے کا ہے، وہ حلال ہے، وہ حرام ہے، وہ کس نوعیت کا ہے۔ اگر آپ کی وجہ سے ایک بندے کی قربانی ضائع ہو رہی ہے تو اس کا وبال آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ تو ایک قربانی جو ہے ایک عظیم عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس میں جب ہماری طبیعت کے اندر اخلاص، ہماری نیتوں میں اخلاص نہیں ہوگا تو اس عظیم عمل سے ہمارے لیے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور جو قربانی آپ ذبح کر رہے ہیں اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہونا چاہیے۔ قربانی کو ذبح کرتے وقت دعا کے کون سی پڑھنی ہے، قربانی کے جانور کو کس طرح لٹائیں، تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اسے قربان گاہ کی طرف لے جائیں، اسے پہلے پانی پلائیں، اس کا گوشت جب قربانی کا جانور ذبح کر لیں اس گوشت کو خوب صاف کر لیں، پھر اس گوشت کے 3 حصے بنائیں، اپنے لیے رکھیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے رکھیں، فقیروں کے لیے رکھیں۔ پھر اس رکھنے میں آپ نے وہاں بھی ترتیب برابر رکھنی ہے، یہ نہیں ہے کوئی امیر ہے تو اس کو زیادہ دے دیا، کوئی غریب ہے تو اس کو تھوڑا دے دیا، برابر آپ کا ترازو برابر ہونا چاہیے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب یہ بھی آیا تھا کہ ان کے ناپ تول میں کمی تھی۔ تو ایک عظیم دن ہے اور ایک عظیم عمل ہے، اس میں ہمیں عظیم طریقے کے ساتھ اور اپنا حسن ظرف رکھ کر علماء کرام کی غیر موجودگی میں بہتر تو یہ ہے کہ آپ وہ قربانی کے جانور ذبح کریں۔ اگر یہ صورت نہیں ہو سکتی تو اپنے بڑے جو آپ کے گھروں میں ہیں، جو پرانے لوگ ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، فرمایا البرکۃ مع اکابرکم
تمہاری برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے، ان سے طریقہ پوچھ کر ان کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے قربانی کا جانور ذبح کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو تقوی کی دولت نصیب فرمائے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ کو قربانی کا گوشت، قربانی کے جانور کا گوشت اور اس کا خون نہیں پہنچتا، اگر اللہ پاک کو پہنچتا ہے تو آپ کی دلوں کا تقوی اور دلوں کی کیفیت پہنچتی ہے۔ اس لیے دلوں میں تقوی ہونا چاہیے۔ اگر تقوی نہیں ہوگا تو ہمیں اس عمل کے کرنے میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ تقوی کی روح سے حرام کا ایک پیسہ نہ لینا 1000 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، ایسے ہمارے بزرگ گزرے ہیں۔ اللہ ہم سب کو تقوی کی دولت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔